بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 12th کلاس کی، 12ویں جماعت کی۔ آج ہم لیسن نمبر کر رہے ہیں 17، سبق نمبر 17 ہے، جو کہ غزل ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے نثر والا حصہ جو ہے مکمل کر لیا، اب ہم نظم والے حصے پر چل رہے ہیں۔ تو نظم والے حصے پر سب سے پہلے جو ہے غزل ہے۔ تو غزل جو ہے الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، تو غزل کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے شاعر جو ہے الطاف حسین حالی، ان کا تعارف دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد میں غزل آپ کو ایک ایک شعر کی تشریح کر کے سمجھا دوں گی۔ تو دیکھیے، غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، یا عورتوں کی باتیں کرنا، یا عورتوں سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ عرب شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل کہتے ہیں، اور ایسے اشعار کو غزل کہتے ہیں۔ عربی میں غزل عشقیہ اشعار کو کہتے ہیں۔ عربی غزل میں مطالعہ بھی ہوتا تھا، اور غزل کی حیت کے مطابق دوسرے اشعار کے تمام مصرعے ہم قافیہ بھی ہوتے تھے۔ غزل کا ہر شعر مستقل مضمون کا حامل نہیں ہوتا تھا، یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ عربی سے غزل فارسی میں آئی۔ فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے غزل کے ہر شعر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنایا، یعنی اب جو غزل لکھی جا رہی ہے اس میں ایک شعر میں جو ہے پورا مقصد یا جو بھی ہماری بات ہے اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر میں ایک مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں غزل کے اندر اشاروں اور کنایوں میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ بڑے سے بڑے مضمون کو علامت، تشبیہ اور استعارے کے پردے میں صرف 2 مصرعوں میں ادا کیا جانے لگا۔ فارسی شاعروں نے موضوعات و مضامین کے لحاظ سے غزل میں وسعت پیدا کی۔ غزل میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، بے ثباتی، دنیا، زاہدوں سے چھیڑ چھاڑ، اہل ریا پر طنز اور رندی و میں خواری کے مضامین فارسی شاعروں ہی کی ایجاد ہیں۔ غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ عربی شاعری میں قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی۔ اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی، اور اب یہ اردو کی مشہور سب سے مقبول صنف سخن ہے، یعنی اردو میں سب سے مشہور ہو گئی یہ غزل جو ہے، یعنی ایک سب سے مشہور جو ہے قسم ہے غزل جو ہے، اس کی نظم کی یا شعر کی کہہ سکتے ہیں، اشعار کی۔ فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین و موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ فلسفیانہ، عاشقانہ، زاہدانہ ہر طرح کے مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، یا ذیب مطلع۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، جسے مقطع کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیے ہوں، اسے غیر مروف غزل کہتے ہیں۔ اور بحر و ردیف و قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے، اس کو غزل کی زمین کہا جاتا ہے۔ غزل کے اشعار میں الگ الگ مضمون بیان کرنے کی رسم کو بعض لوگوں نے ناپسندیدگی اور نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا عیب نہیں، حسن ہے۔ یعنی غزل میں اصل مضمون ہے نا، ایک ہی شعر میں پورا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ اس کا عیب نہیں ہو، اس کا حسن ہے، اچھی بات ہے۔ تو اب ہم الطاف حسین حالی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، الطاف حسین حالی 1837 تا 1914، یعنی 1837 میں وہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1914 میں ہوا۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، ابھی وہ 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ نوعمری ہی میں شادی بھی ہو گئی۔ تحصیل علم کے شوق میں دہلی چلے آئے۔ یہاں انہوں نے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ اسی دوران غالب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اردو فارسی کا کچھ کلام بغرض اصلاح انہیں دکھایا۔ اس کے علاوہ غالب سے فارسی کے کچھ قصائد پڑھے، لیکن 1.5 سال بعد ہی اہل خانہ کی دباؤ کی وجہ سے انہیں وطن لوٹنا پڑا۔ سن 1863 میں وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، رئیس جہانگیر آباد ضلع بلند شہر سے وابستہ ہو گئے۔
یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ شیفتہ ممتاز عالم اردو فارسی کے خوش فکر شاعر اور صاحب ذوق انسان تھے۔ ان کی صحبت میں حالی کا ادبی مذاق اور نکھر گیا۔ اس درمیان غالب اور دہلی سے بھی ان کا ربط برابر قائم رہا۔ ربط یعنی تعلق۔ سن 1872 میں وہ لاہور چلے گئے۔ وہاں انہیں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت مل گئی۔ ان کا یہ کام تھا کہ وہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی عبارت درست کر دیا کرے۔ اس طرح انہیں زبان و ادب سے متعلق مغربی خیالات اور بعض جدید علوم سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہیں سے ان کے ذہن میں اردو نثر و نظم کی اصلاح کا خیال بھی آیا۔ جب کرنل ہالرائڈ نے لاہور میں انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی تو حالی نے اس میں نمایاں طور پر حصہ لیا۔ حالی کو محمد حسین آزاد کے ساتھ جدید اردو نظم کی بنیاد گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حالی نے اردو میں نئے انداز کے سوانح عمریوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ حیات سعدی 1886، یادگار غالب 1894 اور حیات جاوید 1901 ان کی مشہور سوانح عمریاں ہیں۔ 1893 میں انہوں نے اپنا دیوان مرتب کیا تو اس کے شروع میں ایک مقدمہ بھی لکھا جو مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے معروف ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ شاعر کی تنقید پر یہ اردو کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے۔ حالی نظم کے علاوہ غزل کے بھی اچھے شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں لہجے کا دھیما پن، مبالغے سے پرہیز، مبالغہ یعنی بڑا چڑھا کر بیان کرنے کا جو فن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مبالغہ، تو مبالغے سے پرہیز، گفتگو کا انداز اور محاورے کی چاشنی نمایاں ہے۔ تو اب ان کی غزل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم غزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیسن نمبر 17 ہے، مطلب سبق ہم لائن سے چل رہے ہیں۔ تو ہمارا حصہ نثر جو مکمل ہو چکا ہے، یہ نظم کے حصے پر ہم آ گئے، تو یہ لائن سے چل رہے ہیں تو سبق نمبر 17 آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے غزل ہے الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی۔ تو ایک شعر پڑھ کر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ذیل کے اشعار یا یہ شعر درسی کتاب گلستان ادب میں شامل الطاف حسین حالی کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ تو اب یہ میں شعر پڑھ رہی ہوں۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق کے بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے، کچھ آسمان سے ہم۔ تو بہت پہلے مشہور تھا کہ دنیا میں تمام آفتیں آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ اس خیال کے پیش نظر حالی کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم آسمان سے ڈرتے ہوئے، دوسری طرف اپنے دل سے، کیونکہ یہ دل حسینوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حسین لوگ بتا یعنی حسین لوگوں کو انہوں نے بتا کہا ہے بھی اپنے چاہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ اس لیے ان آفتوں اور ظلم و ستم کے باعث ہم اس قدر ڈر گئے ہیں کہ اب حسینوں کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ خود رفتگی شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم۔ تو اس شعر میں حالی نے دو متضاد باتوں کو یکجا کیا ہے اور اس شعر میں ایک خاص کیفیت پیدا کی گئی۔ پہلے مصرے میں خود رفتگی یعنی مدہوشی، اپنے آپ میں نہ رہنا۔ خود رفتگی کا مطلب اپنے آپ سے بھاگ جانا، تو یعنی کہ اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے بھاگ چکے ہیں۔ اور دوسرے مصرے میں اپنے آپ میں آنا یعنی مدہوشی ختم ہونا۔ اس لفظی خوبی کو صنعت تضاد کہتے ہیں، یعنی دو متضاد باتیں ہیں نا کہ اپنے آپ میں آپ آ گئے اور خود رفتگی یعنی اپنے آپ سے ہم بھاگ گئے۔ تو حالی کا یہ کہنا ہے کہ رات کو ہم اپنے آپ میں نہیں یعنی مدہوش تھے اور اس کیفیت میں خاص لطف آیا اور یہ احساس ہوا کہ عالم ہوش میں انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے ہر بات یاد رہتی ہے، وہ بے چین رہتا ہے، لیکن مدہوشی کے عالم میں یعنی کہ محبوب کے تصور میں کھونے کے بعد یعنی مدہوشی کا عالم جب ہو جاتا ہے، محبوب کے تصور میں جب کھو جاتے ہیں تو کسی بات کا خیال نہیں ہوتا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ خود رفتگی یعنی اپنے آپ میں رہنے میں زیادہ لطف ہے، زیادہ مزہ ہے، اور عشق میں ہوش مندی سے زیادہ مدہوشی زیادہ ہے۔ تو اب اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے۔ اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیاں سے ہم۔ تو اس والے شعر میں حالی اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ آپ کے طرز بیاں سے ہم جان چکے ہیں کہ ہم سے بے رخی میں بھی آپ کو ہم سے ہی لگاؤ ہے۔ اب آپ شوق سے الٹی سیدھی باتیں کریں، ہم برا نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ آپ کے سلوک کا ایک طریقہ ہے
اور آپ سے اس کی الفت کا پتہ چلتا ہے. یعنی آپ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کی الفت دکھ رہی ہے، اس میں بھی آپ کی محبت دکھ رہی ہے. دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے وہ راہ، دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے راہ میں، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے ہم. تو عالم دیوانگی میں مجنوں کو ریگستان کا ہر حصہ دلکش نظر آتا ہے. یعنی ریگستان یعنی صحرا جو ہوتا ہے نا، اس میں ریت ہی ریت ہوتی ہے، لیکن دیوانگی کے عالم میں جب مجنوں ہوتا ہے تو اسے جو ہر حصہ جو ہے ریت بھی جو ہے خوبصورت نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لیلا کا کارواں ادھر سے ہی گزرے گا، اور اس کارواں کی تلاش میں وہ ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے. حالی نے اس شعر میں اس حالت کو نظم کیا ہے کہ جنگل یا ریگستان کا ہر ٹکڑا، ہر حصہ ہمیں اس قدر دلکش نظر آ رہا ہے کہ ہم اس میں کھو گئے ہیں اور کارواں سے بچھڑ گئے ہیں. اگر ہم اس طرح دلکشی میں کھوئے رہے تو خدا جانے کب کارواں جس سے جا کر ملے. مطلب یہ کہ بسا اوقات منزل پانے کے لیے راستے کی دلکشی سے منہ موڑنا پڑتا، اگر ایسا نہیں کیا تو منزل مراد تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اب آخری شعر ہے جو کہ مقطع ہے، جس میں جو ہے شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، تخلص نظم کرتے ہیں نا. لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم. تو حالی نے اس شعر میں خود اپنے آپ سے ایک مخصوص انداز میں، مطلب ایک خاص انداز میں مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ہم جادو بیاں حالی سے جا کر یہ پوچھیں گے کہ تیرے کلام میں اتنی لذت، اتنا مزہ کہاں سے آ گیا. مراد یہ کہ حالی خود جادو بیاں ہے، اس لیے ان کے کلام میں لذت ہے. حالی اس طرح بالواسطہ اپنے کلام کی تعریف کر رہے ہیں. اس شعر میں تعالیٰ بڑائی یعنی شیخی بھی ہے، یعنی اپنے کلام کی خود ہی تعریف کر رہے ہیں نا حالی. تو اور معنوی خوبی تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا. حالی نے اسی صنعت سے فائدہ اٹھایا ہے، یعنی جان بوجھ کر جو ہم انجان بنتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں تجاہل عارفانہ. تو ہماری غزل ہو گئی ہے مکمل. آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے تو ہماری آگے جو ہے مشق اسٹارٹ ہو رہی ہے، مشق شروع ہے. تو مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ پڑھتے ہیں ہم. دیکھیے بتا، بت کی جمع بتا ہے، سوری بتا، بت کی جمع مراد حسین اور خوبصورت. خود رفتگی بے خودی آپے میں نہ رہنا، بگاڑ خرابی ناراضگی، طرز انداز قطع ٹکڑا، کارواں قافلہ، جادو بیاں جادو جیسے انداز بیاں کرنے والا جس کی باتیں جادو کی طرح اثر کریں. کلام شاعری. اب اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے. سائے سے بھاگنا یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہونا. پرانی شاعری میں یہ تصور عام تھا کہ دنیا کی تمام چھوٹی بڑی تبدیلیاں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں. اسی تصور کے تحت اس شعر میں آسمان سے ڈرنے کی بات کہی گئی ہے. غالب کے درج ذیل شعر میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں گے کیا. خود رفتگی یا نہ مدہوشی اور آپ میں آنا یا ہوش مندی، معنی کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. بلاغت کی اصطلاح میں سے تضاد کہتے ہیں. اس طرح کے متضاد الفاظ کو کلام میں سلیقے کے ساتھ جمع کرنا بھی حسن کلام کا ذریعہ ہے. اب اگلا ہے شعر نمبر 3 میں مکالمے اور گفتگو کا انداز بہت خوب ہے. طرز کا لفظ یہاں مؤنث استعمال ہوا ہے، عام طور پر اسے مذکر بولتے ہیں. تیسرے شعر کی بات کر رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اگلے پیج پہ شعر نمبر 4 جو ہے قطع اصطلاح میں ایک صنف سخن کا نام ہے، لیکن لغت میں اس کے اصل معنی جو ٹکڑے کے ہیں. پہلی قسم کے معنی کو اصطلاحی معنی اور دوسری قسم کے معنی کو لغوی معنی کہتے ہیں. اس شعر میں یہ لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. شعر نمبر 5 اس غزل کا مقطع ہے. شاعر نے اس میں اپنا تخلص نظم کیا. مقطع میں بھی کبھی کبھی شاعر اپنی تعریف بھی کرتا ہے. اصطلاح میں اسے تعلی کہتے ہیں. حالی کی غزل کا یہ مقطع بھی شاعرانہ تعلیٰ کا نمونہ ہے. تو ہمارا غور کرنے کی بات مکمل ہو گئے. سوالات یہاں پہ دیکھیے تین سوالات ہیں، تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے. دیکھیے پہلا سوال ہے شاعر دل سے اور آسمان سے کیوں ڈرا ہوا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. تو شاعر اپنے دل سے اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ وہ عشق بتا میں مبتلا ہو کر حسینوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے. دوسرے پرانے تصور کے مطابق آسمان سے بھی آفتیں نازل ہوتی ہے.
چونکہ شاعر کو عشق میں ناکامی ہوئی، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا دل آسمان میں ہے، اس لیے وہ ان سے خوف زدہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خود کلامی کا کیا مطلب ہے؟ خود کلامی کے معنی اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ راہ میں چلتے ہوئے یا تنہا بیٹھے بیٹھے بڑبڑاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، یہی خود کلامی کی کیفیت ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ انتہائی پریشانی یا کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی میں ذہنی رو بہک جاتی ہے اور آدمی غیر محسوس طریقے پر خود سے ہی باتیں کرتا ہے، خود سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دو آدمی مصروف گفتگو ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس غزل کے مقطع کا مقابلہ غالب کے درج ذیل مقطع سے کیجیے اور بتائیے کہ دونوں میں کون سی باتیں مشترک ہیں۔ مشترک یعنی ایک جیسی تو ہیں۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور ہے، تو یہ غالب کا شعر ہے۔ تو دونوں شعر میں جو مشترک باتیں، جو ایک جیسی باتیں یہ ہیں کہ غالب اور عالی دونوں کے مقطعوں میں شاعروں نے اپنے کلام کی خوبیوں اور اپنے انداز بیاں پر تبصرہ کیا ہے۔ غالب نے دوسرے شعراء کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے اپنے انداز بیاں کی براہ راست تعریف کی ہے، جبکہ عالی نے خود کو جادو بیاں قرار دے کر یہ سوال کیا کہ ان کے کلام میں یہ لذت کہاں سے پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کلام میں تاثیر اور لذت کے باعث ہی شاعر خود کو جادو بیاں قرار دیتا ہے۔ ان دونوں مقطعوں میں تغلی کا الگ الگ انداز ہے، یعنی اس والے شعر میں، غالب والے شعر میں بھی غالب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہے اور دنیا میں سخنور، لیکن غالب کا انداز بیاں بھی اور کچھ اور ہی ہے نا۔ تو دونوں اپنا اپنا انداز میں اپنے شعر اپنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے یہاں پر عملی کام، ہمارے تینوں جوابات مکمل ہو گئے۔ عملی کام میں ہے، حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری کا نسخہ حاصل کیجیے اور اس میں شعر کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور شاعر کے لیے جو شرطیں بتائی گئی ہیں انہیں اپنے استاد سے پوچھ کر لکھیے۔ تو اس کا جواب بھی دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے یہاں پر جواب ہے، مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں شعر کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں، تو جو خوبیاں ہیں وہ دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے خوبی نمبر 1 ہے سادگی، زبان اور طرز ادا کا سلیس ہونا، خیالات کا پیچیدہ نہ ہونا، خیالات کا پیچیدہ اور نہ ہموار نہ ہونا۔ اور نمبر 2 ہے جوش، یعنی ان کی دوسری خوبی ہے کہ جوش و مضمون بے ساختہ مختصر پیرائے میں ادا کرنا اور سامعین کو جذب کر لینا۔ تھرڈ ہے اصلیت، ہر شعر کا مضمون حقیقت نفس الامری اصلی مدعا پر بیان ہونا چاہیے، یعنی کسی مضمون کے متعلق شاعر محض ارادے کے مطابق ہی نہیں بلکہ عام خیال کے متعلق نظریہ پیش کرے۔ حالی کے مطابق شاعری کے لیے جو شرطیں ہیں وہ اس میدان میں محض وہ آدمی ہی قدم رکھیں جن کو قدرت نے شاعری کا ملکہ و دیت دیا ہے۔ مطالعہ قدرت بہت حد تک ضروری اقتصاب ہے۔ نمبر 3 ہے کثرت سے اساتذہ کا کلام دیکھنا اور ان کے برگزیدہ کلام کا اتباع کرنا، نیز شعر کا صحیح مذاق رکھنے والے اصحاب کی صحبت سے مستفید ہونا۔ سوال نمبر 3 ہے جھوٹ اور مبالغہ سے بچنا، مبالغہ کا استعمال بقدر ضرورت ہو اور حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے، یعنی اعتدال پسند ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، یعنی بیچ کا تجاوز نہ کرے۔ یاد رہے کہ نیچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو لفظاً اور معناً دونوں حیثیت سے نیچرل ہو، الفاظ سادہ عام فہم ہو، خیالات مفید فصیح اور خلاف قدرت و فطرت نہ ہو۔ نمبر 5 ہے زبان کو دوستی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، خیالات کے استعمال کا بہترین آلہ بہترین الفاظ ہیں، ان کا طرز استعمال بھی اور بھی توجہ طلب ہے، یعنی مادری زبان کو فطری طریقے پر برتنا مناسب ہے، یعنی ہماری جو مادری زبان ہے، ہماری جو اپنی زبان ہے اس کو آسانی سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے والا عملی کام، یہ شرطیں بھی ہم نے اور اس کی خوبیاں وہ بھی کر لی ہیں، تو ہمارا پورا کام جو ہے یہ والے غزل کا الطاف حسین حالی کی جو غزل ہے مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند ہو، آپ کے فرینڈز وغیرہ، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے
سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے جو ہے میری حوصلہ بلند کریں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی غزل میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔